الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، کیا ہم میں سے کوئی یہ بات پسند کرے گا کہ اس کے بھائی کی ڈیڈ باڈی سامنے پڑی ہو اور وہ اس کی کھال کو ادھیڑیں اور اس کے گوشت کو کاٹ کاٹ کر کے کھائیں؟ یہ بہت ہی اوبنوسیس ایکٹ ہوگا، بہت ہی گھناؤنا کام ہے، بہت ہی مکروہ عمل ہے۔ ہم سخت درجے میں اس کو ناپسند کریں گے، کیونکہ یہ کام آدم خور کا ہے، راکشس کا ہے۔ تو جو شخص کسی انڈیویجولز کی بیہائنڈ ہز بیک اس کی کریکٹر کو، امیج کو، ریپوٹیشن کو، اسٹیٹس کو ڈاؤن کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، جو بیک بائٹ کرتا ہے، جو کنٹینیوسلی اپنے بھائی کی سلینڈرنگ کرتا ہے، جو غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، جو ایلیگیشن لگاتا ہے، وہ آدم خور ہے، راکشس ہے، اور وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کنزیوم کر رہا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، سوشل کرائم ہے، سوشل کرولٹی ہے۔ اسلام نے ہر انڈیویجولز کی ڈگنیٹی کو انشور کیا ہے، سیکیور کیا ہے، اور اسلام نے گارنٹی دی ہے کہ ہر آدمی ڈگنیفائڈ لائف گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہمزہ میں جو ڈیفیمر ہوتا ہے اور جو بیک بائٹر ہوتا ہے اس کو تھریٹن کیا ہے، وارن کیا ہے ایک ڈریڈفل پینفل پنشمنٹ کا، اور وہ ہے حطامہ۔ اس کی ڈیٹیلز کو ہم سورہ ہمزہ میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ صدق اللہ العظیم۔ انذار آخرت کا یہ کلائمیکس ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، وہ ستیہ ناس ہو جائے، اس کا بیڑا غرق ہو جائے۔ جو بیک بائٹ کرتا ہے، ڈیفیم کرتا ہے، ڈیگریڈ کرتا ہے، ڈسگریس کرتا ہے، ڈینیگریڈ کرتا ہے کسی شخص کی، اس کے بیہائنڈ ہز بیک ہمزہ اور لمزہ کسی کی بھی ریپوٹیشن کو، اسٹیٹس کو، ان کی کریکٹر کو ڈیمیج کرنا، چاہے ان کی پریزنس میں ہو یا ان کی ایبسینس میں ہو، ان فرنٹ ان کو ٹونٹ کرنا، بلی کرنا، یا ان کی پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرنا، ان کے عزت و آبرو پر اٹیک کرنا، ان کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ اور جو دنیا کی لائف کو پیٹ کا بھگت، دولت کا پجاری بن کر زندگی گزارتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ منی از ایوری تھنگ، جو میٹریلسٹک مینٹلٹی رکھ کر مائی ویلتھ کہتا رہتا ہے، حالانکہ ریئل ویلتھ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا گیا ہو، اس کا ریوارڈ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں عطا فرمائے گا۔ جس کی دوڑ دھوپ، جس کی کوشش، ساری محنت، ساری قربانیاں صرف دولت کے ایکومولیٹ کرنا، کلیکٹ کرنا، ہارڈنگ کرنا، گیدر کرنا، یہی اپنی لائف کا پرپس بنایا ہے، اس کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ویلتھ ہمیں ڈیتھ سے سیف رکھے گا اور ہماری ایگزسٹینس کی کنٹینیوٹی رہے گی، ہمارا نیم فیم باقی رہے گا۔
اور ہمیں اس دولت کی وجہ سے اس دنیا میں ایٹرنیٹی ملے گی. اسی لیے بادشاہوں نے بڑے بڑے پیرامڈ بنائے، تاج محل بنایا، بڑے بڑے قلعے کی تعمیر کرتا ہے تاکہ ہماری شہرت، ہمارا نیم فیم وہ باقی رہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، صرف مرنے کی دیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تھریٹن کر رہا ہے، وارن کر رہا ہے کہ جو دولت کے نشے میں چور ہو کر ڈیو ٹو ویلتھ باہوبلی اپنے کو سمجھ کر جو سوسائٹی کے لیے خلنائق بنا ہوا ہے، ٹاکسک بنا ہوا ہے، اور جو اپنے کو سپیریئر سمجھ کر دوسروں کو انسلٹ کرتا ہے، ڈیفیم کرتا ہے، بیک بائٹ کرتا ہے، دوسروں کو ٹونٹ مارتا ہے، اس کا انجام بہت جلد ہونے والا ہے، اور وہ ہے حطمہ، جس میں اس کو پھینک دیا جائے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں. جس طرح کوڑے کرکٹ ڈسٹ بن میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، بالکل دولت کے پجاری، چغل خور، غیبت کرنے والا، ڈیفیمر، بیک بائٹر، جنہوں نے اپنی ہیبٹ بنا لی دوسروں کی برائی کرنا، دوسروں کی عزت پر کھیلنا، اس کو بے حیثیت کر کے، ویلیو لیس کر کے اس کو حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. اور حطمہ توڑ پھوڑ کرنے والی آگ ہے، روندنے والی آگ ہے، تاکہ اس کا ہیوملیشن ہو پائے، اس کی ذلت و رسوائی کی انتہا ہو پائے. وما ادراک ما الحطمہ، اور حطمہ کی ریالٹی اور اس آگ کی کیا انٹینسٹی ہے، کیا ہماری انڈرسٹینڈنگ میں یہ بات آ سکتی ہے؟ حطمہ وہ فائر کریشر ہے جو اس میں پھینکے جانے والے کو چورا چورا کر دے گی، اس کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دے گی. تو کیا اس کی حقیقت کو ہم ادراک کر سکتے ہیں؟ بس اتنا سمجھا جائے، نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، ہماری جلائی ہوئی آگ نہیں جو فائر بریگیڈ والے آ کر کے بجھا دیں. وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، اور وہ آگ حطمہ ہے، اور وہ ڈیفیمر کا، بیک بائٹر کا اور دولت کے پجاری کا وہ ٹھکانہ بننے والا ہے، جو ان کی گھمنڈ کو، ان کی ایروگینس کو، ان کے پرائڈ کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دے گی. التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ اس کے دل کو جلائے گی، کیونکہ دل ہی پرائڈ اور ایروگینس کا سینٹر رہا ہے. ویلتھ سے ان کے دل میں بہار آ جاتا تھا، ان کے دل کی کلیاں کھل اٹھتی تھی. انہیں دوسروں کو ڈیفیم کرنے میں، انسلٹ کرنے میں، دوسروں کی ریپوٹیشن اور اسٹیٹس کو ڈاؤن کرنے میں ان کو بڑا گریٹیفیکیشن ملتا تھا، سیٹسفیکشن ملتا تھا. تو اس دل کو وہ برن کرے گی. لیکن وہاں موت نہیں ہے، وہاں تو لائف کی ایٹرنیٹی ہے. تو بیک بائٹنگ، سلینڈرنگ، ڈیفیمیشن یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ میجر سن ہے. اور افسوس کہ میجورٹی آف پیپل اس میں انوالو ہوتے ہیں، انگیج ہوتے ہیں، اور اپنے کو انٹرٹین کرتے رہتے ہیں. ہم اس کو اس درجے کی برائی نہیں سمجھتے ہیں. جس کو چاہیں گمراہ کہہ دیا جائے، شیطان کہہ دیا جائے، خبیث ابلیس کہہ دیا جائے، ملعون کہہ دیا جائے، فرعون نمرود کہہ دیا جائے،
اور گاؤں دیہات میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ کسی کو بھی کوئی ڈائن کہہ دیتا ہے، یہ ایلیگیشن ہے، یہ ڈیفیمیشن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انڈیویجولز کے بلڈ کو، اس کے ویلتھ کو، اس کے آنر کو سیکریٹ قرار دیا ہے، اور یہ بیک بائٹنگ حقوق العباد کا وائلیشن ہے، اس لیے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، چغلی نہیں کرنا ہے، ہمیں کسی پر تہمت نہیں لگانا ہے، کسی پر کوئی ایلیگیشن نہیں لگانا ہے، اور کوئی ہمیں رانگ انفارمیشن، فالس انفارمیشن کسی کے بارے میں کہیں کسی کو نہیں دینی ہے۔ آج ہم لوگ ڈیجیٹل ایج میں رہتے ہیں جہاں کوئی بھی انفارمیشن ریپڈلی سرکولیٹ ہو جاتا ہے، اسپریڈ ہو جاتا ہے۔ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے اس گناہ سے بچنے کی، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو وہ آگ اس کے دل کو جلائے گی، التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، اس آگ میں اس کو پیک کر دیا جائے گا، سارے دروازے کلوزڈ، کہیں بھاگنے کا کوئی آپشن نہیں۔ فی عمد ممددہ، بڑے بڑے میڈ آف فائر کالم اور پیلرز ہوں گے، اس میں زنجیریں بھی آگ کی، اس کو جکڑ کر کے باندھ دیا جائے گا، اور سارے گیٹ کلوزڈ، بھاگنے کا بچنے کا کوئی آپشن نہیں، اور پیک کر دیا جائے گا تاکہ اس کے ٹیمپریچر میں مزید اضافہ ہوتا رہے، ٹیمپریچر میں کوئی کمی نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ڈریڈفل پنشمنٹ کا تھریٹن کیا ہے، وارن کیا ہے، کہ کسی کی عزت سے کھیلنا، کسی کی آبرو پر حملہ کرنا، کسی کے اسٹیٹس کو، کریکٹر کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ ہمیں اپنے بھائی کو اس کی ایبسینس میں ڈیفینڈ کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کی عزت کو، آنر کو، کسی کے اسٹیٹس کو، کریکٹر کو اگر ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے میں آگ سے پروٹیکشن عطا فرمائے گا۔ اور اگر ہم اپنے کو انٹرٹین کرنے کے لیے اگر ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، کسی پر ایلیگیشن لگاتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتمہ تیار کر رکھا ہے، جہاں پہ چغل خور کو، غیبت کرنے والے کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دے گی۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، بیک بائٹنگ، سلینڈرنگ اور ڈیفیمیشن، جس کو ہم نے سورس آف انجوائمنٹ بنایا ہے، سورس آف پلیزر بنایا ہے، اور ہم اس میں انگیج ہو کر، انوالو ہو کر اپنے کو انٹرٹین کرتے ہیں۔ ہرگز ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کسی کو بھی اپنی آنکھ سے، ہینڈ سے، ہیڈ سے، اپنے ورڈز سے، اپنے ایکشن سے کسی کو ہم انسلٹ کر دیتے ہیں، ہم ڈیفیم کر دیتے ہیں، ڈیگریڈ کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ سب کے سب اس زمرے میں شامل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، کہ غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، بیک بائٹر اور سلنڈرر وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کنزیوم کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سوشل ایول سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو پرہیزگاری والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو جہنم کی ہولناکی سے حفاظت فرمائے، جنت میں داخلہ ہم سب کا طے فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔